السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق اور کس کی کس نمبر ہے 24۔ مروہ کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو جاذب کے ٹراؤزر شرٹ میں موجود پایا۔ رات کا منظر یاد کر کے ہی مروہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور جاذب عنصر پرسکون سا سونے میں مصروف تھا۔ دیکھو خود کیسے سکون سے ہوئے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ جاذب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ مروہ کی جان پر بن گئی۔ کیوں، تمہیں سکون کی نیند نہیں آئی؟ مروہ جو اس کے اوپر پوری ہر چکی تھی، جاذب اس کی کمر کے گرد حصار باندھے محبت سے پوچھنے لگا، جس پر مروہ نے آنکھیں بند کر لیں اور جاذب کے اتنے قریب خود کو محسوس کر کے وہ بے بس ہو رہی تھی۔ جواب دو، وہ مروہ کے گرد اپنے لب رکھے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا، اور مروہ کچھ بولنے کی کیفیت میں نہیں رہی۔ جاذب لیٹ ہو رہا ہے، سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مروہ بمشکل اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کامتے لبوں سے بولی۔ جاذب نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اس کی طرف دیکھا، اور جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا سوچیں گے ہم دونوں میاں بیوی، اور رات ہی تو تم ایک ہوئے ہیں، اور اب تم لیٹ جانے کا حق ہے تمہارے پاس کیا؟ ہاں، ہمارے پاس حق ہے لیٹ جانے کا، وہ اسے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا، اور مروہ اسے گھورنے لگی۔ چھوڑیں، اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، میرا دل کر رہا ہے میں ہر وقت تمہارے پاس ہوں، اسے محبت سے کہتے ساتھ اس کے رخسار کو لبوں سے چھو گیا۔ جاذب، دیر ہو رہی ہے، مروہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ خاموش ہو گیا اور الگ ہوا۔ آج چھوڑ رہا ہوں، اگلی دفعہ ایسا کچھ نہیں ہونا۔ جاذب مروہ کو نظروں کے حصار میں لیے محبت سے کہتے ساتھ اٹھا، اور مروہ بھی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سب لوگ اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے اور سب ناشتہ کر رہے تھے۔ مروہ بیٹا، ناشتے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، کچھ دیر بعد بیوٹیشن آ جائیں گی نا تمہیں تیار کرنے کے لیے۔ زری بیگم پیار سے مروہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر مروہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، دارم فوراً اٹھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر میرال بھی اٹھ گئی۔ دارم، جلدی آنا، ریحان مرزا نے اسے کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ میرال اور دارم باہر آ گئے۔ تھوڑا اور بھی جلدی آ جائیے گا، میرال معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر دارم نے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کیوں جی؟ دارم محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ آپ کی ایک عدد بیوی ہے نا، اسے بہت یاد آتی ہے آپ کی، تو اس پر رحم کھا کر جلدی آ جائیے گا، وہ معصومیت سے نظریں چراتے ہوئے بولتے وقت سیدھا دارم کے دل میں اتری تھی۔ دارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میری جو بیوی ہے نا، انہیں کہہ دو کہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا ہوگا، ان کا شوہر آپ کو زیادہ انتظار بھی نہیں کروائے گا۔ اسے قریب آ کر اسی کے انداز میں بولا، جس پر میرال مسکرا گئی۔ جی ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی آپ کی وائف کو، وہ مسکراہٹ دبائے اسے کہنے لگی۔ جی پلیز بتا دیجیے گا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر۔ دارم اسی کے انداز میں کہتے ساتھ مسکرا دی، اور اس کی آخری بات سن کر میرال اسے گھورنے لگی۔ اللہ حافظ، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے محبت سے کہتے ساتھ چلا گیا۔ میرال بات لینے کے بعد کمرے میں آئی، اور اس کا ارادہ اب سکھا کر انہیں سلجھانے کا تھا۔ میرال کا فون بجا اور میرال کی نظر فون پر گئی، اور اس نے فون اٹھایا۔ تیار رہو مسز دارم، آج رات تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اس شخص کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو میرال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آج رات کو تمہارے سامنے ایک بار پھر، کیا پتا دوبارہ موقع مل جائے، اس دفعہ تو میں تمہیں اپنے سے دور جانے کا بھی نہیں کہوں گا، تیاری پکڑ لینا۔ کہتے ساتھ وہ انسان زوردار کہکا لگانے لگا، اور میرال کے چہرے کے تاثرات خوفزدہ ہو گئے اور ہاتھ پیر پھورنے لگے، اور یہ سب سوچ کر کہ اس کا دل کیا کرے گا کہ وہ مر جائے۔ شٹ اپ، وہ غصے سے سرد لہجے میں چلاتے ہوئے ساتھ ہی فون رکھ کر بیڈ پر بیٹھ کر رونے کا معمول پھر سے شروع کرنے لگی۔ نہیں میرال، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے کہتے ساتھ آنکھوں کی آنکھیں صاف کرنے لگی جو آنسو اس کے بہہ رہے تھے۔ لیکن پھر اس نے وہی سب کچھ کیا تو وہ سوچتی اس کا دماغ پھر سے سن ہونے لگا اور جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ مروہ کو بیوٹیشن تیار کرنے آ چکی تھی، اور وہ گولڈن کلر کی میکسی زیب تن کیے کھڑی تھی۔ اب بیوٹیشن بڑی مہارت سے اس کے بال بنا رہی تھی، اور آگے سے بالوں کو ٹوسٹ کی شکل میں قید کر کے باقی بال مروہ کی پشت پر پھیلا گئی۔ لائٹ سا میک اپ کیے، ہونٹوں پر ٹی پنک لپسٹک لگائے وہ غضب کی لگ رہی تھی۔ مروہ نے بھاری جھمکے اور گلے کو ہار کی زینب بنایا تھا، سر پر کامدار دوپٹہ سمیٹ لیا تھا، اور بیوٹیشن چلی گئی اور وہ اٹھ کر اپنی ہیلز پہننے لگی۔ جاذب بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس باہر آیا اور بے نظر مروہ پر گئی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنے آپ کو بار بار شیشے میں دیکھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا اور ڈریسنگ سے کھڑی اور پرفیوم اٹھا کر چھڑکنے لگا۔ مروہ کی نظر اس پر گئی اور وہ واقعی میں آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مروہ پہلی دفعہ اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ مروہ کے دل نے بیٹ مس کی، اور وہ پھر بس اس کو دیکھتی گئی اور ساتھ میں نظریں جھکا گئی۔
कभी इसे चोर नजरों से देखती, कभी नजरें झुका कर देखती। जाजिब उसकी हर चीज पर बहुत गौर कर रहा था। क्या हुआ, हैंडसम लग रहा हूँ? वो उसे करीब करते हुए मोहब्बत से पूछने लगा और मरवा की नजरें झुकाए घबराई खड़ी थी। हटी। उससे अलग होते हुए तो जाजिब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बताओ ना, जाजिब पूछने लग गया। खुशफहमियां कम पाले मिस्टर जाजिब रेहान मिर्जा, उसे देखते हुए इतराकर कहने लगी। जाजिब खुशफहमियां नहीं पालता मैडम, जाजिब रेहान मिर्जा, मैं तुम्हारे हर अमल पर गौर करके ही बात बोल रहा हूँ, और अगर हैंडसम लग रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? शौहर हूँ तुम्हारा, तुम देख सकती हो मुझे, तुम्हारा हक है। वो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए उसे देखने लगा और ज़ूम मानी लहजे में कहने लगा, हो गया, नीचे चलें, सब वेट कर रहे होंगे। वो मुंह बनाते साथ कहते हुए नीचे की तरफ जाने का इशारा करने लगी, जिसने पर उसने भी इस बात में सर हिला दिया। मीराल व्हाइट कलर की फ्रॉक में साथ दुपट्टा लिए, लाइट से मेकअप में, होंठों पर ब्राउन लिपस्टिक लगाए, बालों को खोलकर फिर कर्ल किए, और वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। और कानों में झुमके पहने, पैरों में हील्स चढ़ाए, वो गजब की लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रे पैंट कोट में बलबूस, ब्लैक टी शर्ट पहने, जीन्स चढ़ाए, फिर बड़ी हुई बर्ड में हाथों में घड़ी पहने वो हैंडसम और बहुत पुरकशिश लग रहा था। चेहरे पर संजीदगी लिए वो मीराल के बराबर में खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर दारिम। एक शख्स दारिम के सामने आकर खड़ा हुआ। जानी पहचानी आवाज़ जानकर मीराल ने नजरें उठाकर देखा और वही चत सी बन गई और उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। चेहरे का रंग उड़ गया और हाथ पैर फूलने लगे। इस शख्स को देखकर चेहरे पर खौफजदा असरात लिए बुत बनी खड़ी रही। वालेकुम सलाम मिस्टर हमदान कुरैशी, उसके हाथ मिलाते हुए चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट लिए से बोला, मगर वो तो नजरें मीराल पर मरकूज किए हुआ था, जो घबराई हुई दारम के साथ लगी खड़ी थी। और दारम उसकी नजरों का ताक़ुब करते हुए मीराल की जानिब देखने लगा, जिसकी हालत बिगड़ रही थी। जाजिब और मरवा स्टेज पर आ चुके थे और सब लोगों का ध्यान उन्हीं दोनों पर था। मीराल की गैर होती हालत देखकर दारिम परेशान होता उससे हाथ पकड़ने लगा, जो ठंडा था और बहुत ठंडा। मीराल, मीराल। दारिम उसे हिलाने की कोशिश करने लगा, मगर उससे पहले वो बेहोश होकर नीचे गिरने। दारिम ने उसे अपने बाहों में लिया। मीराल, ओपन द आईज, प्लीज ओपन योर आईज। दारिम चीखता हुआ उसे पुकारने लगा और मीराल उसकी बाहों में बेहोश हो गई। दारिम इसे बाहों में भरता बेडरूम में लाया। मरवा, जासिब, सब लोग बहुत परेशान हो गए। दारिम उसे रूम में लाते साथ डॉक्टर जो कॉल करने लगा। हमदान कुरैशी को देखकर आखिर मीराल ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? दारिम सोचते हुए टहलने लगा और नजरें मीराल पर गईं। मीराल को जैसे ही होश आया तो हमदान कुरैशी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। खौफ के आसार उसके चेहरे पर साफ नुमाया थे। नहीं, प्लीज मुझे बचा लें दारिम। वो डरते हुए कानों में हाथ रखे चीखते हुए इसे पुकारने लगी, जिस पर दारिम ने फौरन आंख खुली और परेशानी से उसकी तरफ देखने लगा। मीराल, क्या हुआ? आंखें खोलो, तुम कहीं नहीं हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। दारिम मीराल को देखते हुए होश में लाने लगा और मीराल ने आंखें खोलकर देखा और फौरन दारिम के सीने में छुप गई। वो मेरे साथ फिर वही करेंगे, इसने फोन में मुझे बताया था मुझे कि आज वो उसे देखूंगी। वो उसके सीने से लगी खौफ से बोली और दारिम के चेहरे पर सिलवटें आईं। कौन मीराल? दारिम उसका चेहरा अपनी तरफ किए पूछने लगा और मीराल फूट फूट कर रोने लगी। दारिम, वही जिसे अभी आप मिल रहे थे, हमदान कुरैशी, उसी ने मेरे साथ वो सब किया था। यार, मुझे उसका चेहरा, वही शख्स। मीराल के मुंह से जैसे ही अल्फाज अदा हुए, दारिम की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उसका दिल किया कि वो अभी इसको खत्म कर दे। दारिम, मुझे बचा लें, वो फिर वही करने जा रहा था मेरे साथ। मीराल उसका हाथ थामे डरते हुए कहने लगी और दारिम ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथ अपने होंठों पर रखे। वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा दारिम, उसे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने देगा। इस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम मेरी जान हो। वो मीराल को अपने में भींचकर इसे यकीन दिलाने के अंदाज में कहने लगा और इसके सीने से लगकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी मीराल का फोन बजा और मीराल घबरा गई। उसी का फोन होगा, वो डरते हुए कहने लगी और दारिम ने फोन उठाया और कान से लगा। कैसा लगा सरप्राइज? मुझे उम्मीद है तुम्हें वाकई बहुत पसंद आया होगा। आज तुम बेहोश हो गई हो तो मेरे हाथ से बच गई। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आऊँ, लेकिन तुम्हारा अपना ही करके दम लूंगा। उस शख्स की घटिया बातें सुनकर दारिम का दिल किया कि वो फोन के अंदर से निकलकर उसका हश्र कर दे। दारिम ने गुस्से से फोन बंद कर दिया और उठकर जाने लगा। दारिम, आप कहाँ जा रहे हैं? मीराल इसे जाता देखते हुए पूछने लगी और दारिम ने मुड़कर मीराल को देखा। तुम्हारे मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने। और वो गुस्से से जवाब देते हुए जाने लगा और मीराल ने उसकी तरफ देखा। दारिम, आपको कसम है आप इसे जान से नहीं मारेंगे, पुलिस को साथ लेकर जाएं प्लीज। दारिम, प्लीज आप वादा करें आप गुस्से में कुछ गलत नहीं करेंगे। मीराल दारिम के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए इससे वादा ले रही थी। दारिम इसे देखने लगा था। तुम वाकई इसे बख्शना चाहती हो मीराल? उसे देखते हुए कहने लगा। नहीं, मैं इसे नहीं बख्शना चाहती, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है दारिम। अगर आपने इसे मार डाला तो आपको जेल हो जाएगी। मीराल इसे समझाते हुए कहने लगी, जिस पर दारिम इसे खामोश नजरों से देखते साथ चला गया। जिद्दी इश्क और किस नंबर है 25। दारिम, मीराल को होश आ गया। रेहान मिर्जा दारिम को कमरे से बाहर आता देखते हुए पूछने लगे। जी, वो ठीक है।
وہ سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ساتھ نیچے کی طرف پڑھنے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ریحان مرزا سے جاتا دیکھ کر پوچھنے لگے، اپنی بیوی کے مجرم کو اس کی اصل جگہ دکھانے۔ دارم انہیں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بتانے لگا، کیا پتہ لگ گیا کون تھا وہ انسان جسے تم جہنم دینے جا رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون تھا۔ ریحان مرزا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہماری کمپنی کے 50% شیئر کا مالک حمدان قریشی، جس سے ہماری کمپنی کی پارٹنرشپ تھی۔ دارم مرزا لفظ چبا چبا کر ادا کرنے لگا اور ریحان مرزا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ دارم مرزا حیرت سے پوچھنے لگے اور دارم اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چھوڑنا نہیں اس انسان کو، فوراً سے پہلے جیک ڈلواؤ۔ ریحان مرزا ایک دم غصے سے کہنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔ دارم اس وقت حد سے زیادہ غصے میں تھا اور اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کیا تھا اور اس وقت وہ قریشی ہاؤس کے باہر موجود تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر فون کر کے کسی سے بات کر رہا تھا کہ فون کاٹتا بیل بجانے لگا۔ 6-7 بیلز اکٹھے بجا دیں۔ کون ہے بھائی، صبر تو کرو۔ تبھی حمدان باہر نکلا اور دروازہ کھول کر کہنے لگا، مگر سامنے دارم مرزا کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ ارے سر، اس کے الفاظ بھی منہ سے نکل ہی رہے تھے جب دارم مرزا نے اس کے منہ پہ والے لات مار دی اور وہ ٹی وی لاؤنج میں جا کر گرا۔ یہ کیا بدتمیز! اس کے الفاظ اس بار بھی مکمل نہیں ہوئے تھے جب دارم نے منہ پر مکہ دیکھ کر اسے مارا اور وہ گھوم کر رہ گیا۔ چپ، بالکل چپ، دارم سرد لہجے میں کہتے ساتھ اسے کھڑا کر کے گن نکال کر سیدھی اس کی گردن پر رکھ کر بتا کیوں کیا میری بیوی کے ساتھ ایسا؟ گن لوٹ کیے دارم ڈش انگار میں برستی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا، کیا؟ وہ کانپتے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگا، تجھے بتاتا ہوں کیا۔ کہتے ساتھ دارم نے اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگایا اور وہ کراہ کر رہ گیا۔ ہاتھ کیسے لگایا تھا؟ دارم سامنے کھڑے شخص کا گریبان پکڑ کر سخت لہجے میں اختیار کیا اور اس پر سرد نظریں ڈالے اس سے پوچھنے لگا۔ سامنے کھڑا شخص تھوڑا گھبرایا اور اس کے ہاتھ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اسے دیکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے بولنے لگا۔ ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو نے؟ دارم غصے سے کہتے ساتھ اس کے منہ پر 5-6 مکے جڑ گیا اور وہ شخص ہل کر رہ گیا۔ تیری وجہ سے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے، تیری وجہ سے وہ نہ جانے کتنی راتیں خوف سے سو نہیں سکتی۔ وہ کہتے ساتھ اسی گردن کو دبوچتے ہوئے اس پر سرخ نگاہیں ڈالے اسے 3-4 اور مکے لگا گیا۔ چھوڑ، مجھے نہیں پتا کہ تو کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ وہ شخص دارم سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے چھوڑو، تم اپنی سوچو انسپکٹر۔ دارم سے دیکھتے ہوئے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے پکارنے لگا اور انسپکٹر کا نام سن کر سامنے کھڑے شخص کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ ہے سب، وہ فوراً سے کہنے لگا۔ جتنی عیش کرنی تھی کر لی، اب باقی کی زندگی جیل میں کاٹ لو۔ دارم مرزا کی جان کو تکلیف دی ہے اور جو میری جان کو تکلیف دے گا دارم اس کا یہی حشر کرے گا۔ دارم اس پر سرد نگاہیں ڈالے لفظ چبا چبا کر کہنے لگا تھا۔ اس کے 2 مکے جڑ دیے تھے اور شخص کا منہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ دارم گھر سے داخل ہوا اور سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میرال پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ بھائی آئے؟ جاذب کی نظریں دارم پر گئی تو سب نے اس کی طرف دیکھا اور میرال فوراً دارم کی طرف بھاگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا دارم؟ وہ دارم کے ہاتھ چہرے میں لگائے پھرتے اور فکر مندی سے کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے رخسار اپنے ہاتھوں میں لیے پیار سے کہنے لگا اور میرال کے چہرے پر ہلکی سی اداسی بھی چھائی ہوئی تھی۔ پولیس کے حوالے کر دیا؟ ریحان مرزا پوچھنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ سب بے فکر ہو جائیں، میں نے کیا کر دیا ہے اس پر، یہ تو سوچ ہے آپ کی۔ اس شخص کو اس کی سزا ضرور ملے گی اور سب آپ لوگ سو جائیں، ہم باقی بات صبح کریں گے۔ دارم سب کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ساتھ میرال کا ہاتھ تھامے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور سب لوگ خاموشی سے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ شکر ہے تیرا مالک، صدف بیگم خوشی سے کہنے لگی اور انصر مرزا بھی مسکرائے۔ دارم کچھ کیا تو نہیں آپ نے اس کے ساتھ؟ کمرے میں آتے ساتھ میرال اسے فوراً پوچھنے لگی۔ میرا بس چلتا تو کھڑے کھڑے فارغ کر دیتا، مگر تم نے منع کیا تھا۔ زیادہ نہیں، بس یہی 10-12 مکے مارے ہیں۔ وہ بہت پرسکون سنجیدگی سے میرال کو جواب دینے لگا۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے اور میرال کو حیرت ہوئی۔ بس؟ میرال حیرت سے دارم کو دیکھتے ہوئے بولی اور دارم نے میرال کو سینے سے لگایا۔ میرال اس کے سینے میں چھپ گئی۔ جس نے تمہارے ساتھ غلط کیا، جلد ہی اس کی سزا اس کو مل جائے گی۔ میری جان، اب گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ تھینک یو سو مچ دارم۔ میرال اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور کہنے پر اس پر دارم مسکرایا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ چلو سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں گھسائے پیار سے کہتے ساتھ ہونٹوں پر غور کرنے لگا۔ جی، میرال ایک لفظی جواب دیتے ساتھ جانے لگی اور جب دارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، میرال گھبرا گئی اور اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ سانسیں تھمنے لگ گئیں اور دارم نے اس کی تھوڑی کو
اوپر کر کے اپنی جانب کیا اور میرال آنکھیں بند کر گئی۔ دارم نے اپنے ہونٹ میرال کے ہونٹوں پر پوری شدت سے رکھ دی اور میرال کی سانس رک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ میرال کو اپنے سے الگ کرنے لگا اور میرال نظریں جھکائے سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر آ گئی۔ مروہ خوش تھی کہ اس کی بہن کا مجرم پکڑا گیا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی باتھ روم سے جاذب باہر آیا اور اس کے پاس آ کر لیٹا۔ نظریں اس پر گئیں۔ کیا ہوا بیگم، اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟ جاذب مروہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہائے، پاچی کا مجرم پکڑا گیا، آپ کو پتا ہے میں نے تو پہلے ہی میرال باجی سے کہا کہ دارم بھائی ہی اس شخص کو اس کا انجام تک پہنچائیں گے۔ دیکھا، میری بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی، میں تو ٹھیک ہی سچ کہتی ہوں۔ جاذب مروہ کے چہرے پر نظریں مرکوز کے اسے دیکھ رہا تھا جو مسلسل بولتی جا رہی تھی اور اسے ان باتوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس اس کے چہرے پر غور کر رہا تھا۔ مجھے تو لگتا 6 مہینے کی جیل تو ضرور ہوگی منحوس کو، مروہ جاذب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی جو اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جاذب، مروہ اسے ہلانے ہوئے پکارنے لگی۔ جب جاذب کو ہوش آیا، جی، وہ ہوش میں آتے ہوئے پوچھنے لگا، 6 مہینے کی جیل ہوگی نا اسے؟ مروہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جاذب اس بات میں سر ہلاتے ساتھ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگ گیا۔ مروہ خاموش ہو گئی اور جاذب اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مروہ کہتے ساتھ دوسری طرف منہ کرنے لگی، مگر وہ جاذب کی قید میں مکمل طور پر آ چکی تھی۔ خاموش۔ جاذب اسے خاموش رہتے ہوئے کہنے لگا اور اپنے ہونٹے اس کی ناک کو چھوئے اور پھر اس کے دونوں رخسار کو مروہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اپنی مہر ثبت کرنے لگا۔ مروہ کا دل ایک الگ ہی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا اور اس کی جان پر بن گئی تھی اور وہ سانس نہیں لے سک رہی تھی۔ سب لوگ اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے اور الگ ہی خاموشی کا سما تھا۔ اس شخص کو تو مار ڈالنا چاہیے تھا۔ وہاں تو جاذب وقت پر پہنچ گیا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ ریحان مرزا خاموشی توڑتے ہوئے غصے سے کہنے لگے، جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں معلومات نکلوانے کی کوشش کر رہا ہوں، جلدی پتہ لگ جائے گا۔ دارم ریحان مرزا کو بتانے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ انصر مرزا بھی بولے، مجھے تو بس یہی خوشی ہے کہ میری بیٹی کا مجرم پکڑا گیا ہے۔ صدف بیگم مسکرا کر کہنے لگی، ہاں یہی بہت بڑی بات ہے۔ زنی بیگم نے بھی بولا، میں چلتا ہوں، میٹنگ ہے آفس میں۔ اور دارم یہ کہتے ساتھ کرسی کھسکا کر اٹھا اور میرال بھی اٹھی اور اس کے پیچھے آئی۔ نہ کرو، تم جھوٹ بول رہے ہو؟ رمشا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ فکر مندی سے بولی، جی ہاں، وہ پولیس کے حوالے کر چکا ہے۔ اس کے ساتھی بتانے لگے اور رمشا کو اب اپنی فکر ہونے لگی تھی اور وہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں اس کا نام نہ لے لے۔ رکھو تم فون، رمشا کہتے ساتھ فون کٹ کر گئی۔ ایک نئی مصیبت، یار اللہ نہ کرے وہ میرا نام لے، رمشا ڈرتے ہوئے بولی۔ رمشا جلدی باہر آ۔ تبھی اپنی والدہ کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی اور وہ گھبراتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔